حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائم۔ اللہ عز و جل کلام ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم غافل مت سمجھنا، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں خوب جانتا ہے۔ ہاں، وہ انتقام کو مؤخر کرتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے۔ ظالم جو کچھ کر رہا ہے اسے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جب کہ ساری آنکھیں۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے میرا راج ہے، میں جو چاہوں وہ کر لوں، یہ اس کی خام خیر۔ عزیزان گرامی وقار، فرعون کے متعلق جو ہمیں اخبار میں اسے غرور و تکبر کس طرح سے آیا، صرف اسے جو نشہ آیا تھا اپنے خدا ہونے اعلان کرنے کی، اس وجہ سے کہ اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ تھی کہ 100 سال تک کبھی اسے نہ سردی آئی نہ بخار آیا۔ جو کبھی بیمار نہیں ہوا اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اب میرے جیسا دنیا ہے ہی نہیں۔ 100 سال سے کبھی کوئی سر میں درد یا کوئی بیماری تک نہیں آئی، تو اس نے کہا میں خدا ہوں، ہر انسان بیمار ہوتا ہے مگر میں بیمار نہیں۔ تو کبھی کبھار آدمی کامیابی کی طرف چلتا رہتا ہے تو اسے غرور آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا۔ لیکن ان ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے، خدائے قدیر و جبار بہت ہی ہلکی سے بڑے بڑے ختم فرما دیتا ہے۔ نمرود کے متعلق یہ اخبار ہمیں ملے روایات میں کہ نمرود تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، قوت اتنی، اور وہ خوفناک درندے جو جانور ہوں، شیر ہوں جنگل کے، ان سے بھی تنہا مقابلہ کر لیتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ ہاتھی سے اگر مقابلہ کر سکتا تھا تو پھر انسانوں پر اس کا رعب و دبدبہ ایک الگ معنی رکھتا۔ تبھی تو جا کر کے نمرود نے بھی اعلان کیا تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدے کرو۔ تو جب ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کا نشہ کے اندر زیادہ آتا ہے تو اسے خدائی کے دعوے تک لے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بیماری اللہ کے بندے کو جب کبھی بیمار ہوتا ہے تو وہ عاجزی کرنے لگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، مولا تیری طاقت ہوتا ہوں میں عاجز، اور جسے بیماری نہ آئے غرور و تکبر بڑھتا جائے۔ اور کبھی مال میں جو خسارہ ہوتا ہے، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی، تم روزانہ کماتے جا رہے ہو، شروع میں تمہاری 1000 لاکھ بڑھتے بڑھتے کروڑوں پہ آ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، تمہاری آمدنی بہت تیزی سے بڑھتی، یہ بھی ایک مومن لیے خطرہ بن سکتا، کیونکہ پھر اس کامیابی کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی میں اپنے بل بوتے پر اتنی بڑی بڑی چیزیں کما چکا ہوں۔ یہاں پھر سے اسے غرور و تکبر آتا ہے اور وہ خدائی دروازوں کو چھوڑ کر کے اپنے غلط دروازے۔ ایسے لوگوں کا بھی ہم، اسی لیے اگر تمہارے تجارت میں کبھی خسارہ آتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غرور و تکبر سے، ظاہر سی بات ہے جیسی مال میں تمہاری کمی آئی تم گڑ گڑاتے ہوئے پھر مولا کی بارگاہ میں آئے، رب تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا غنی تو ہی ہے، تیری عطا پر میں مالدار ہوا تھا۔ اس طرح سے جب تک اللہ رب العزت سے بندہ جڑا ہے، مانگ رہا ہے، تو تکبر نہیں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرنے جیسی حرکتیں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے اگر گھروں میں کبھی انتقال نہیں ہوا تو وہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا گھر تو بہت اچھا ہے، کبھی ہوتا نہیں، یہ بھی اسے اپنی اچھائیوں پر غرور۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں اس گھر میں قرآن خوانی شروع، اللہ کو یاد کرنے لگتے۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی عارضے آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ رب تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، مومنوں کے لیے، اور جو کافر ہیں وہ اور اللہ سے دور ہوتے ہیں ان حادثوں۔ دیکھتے نہیں آپ، کافر کے اوپر اگر بیماری آئی تو وہ اپنے خدا کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، میں بھگوان کو اتنی چڑھائی چڑھایا تھا کہ میرے بھگوان نے ایسے ہمارے پاس بھی آئے کچھ۔ ایک خاتون آئی غیر مسلم نے کہا کہ آپ کچھ بنا کر کے دے، ہر سال میں 12 کلو چڑھاتی ہوں، گالیاں دینے لگی۔ تو یہی حیثیت ہے، مکہ کے کفار بھی یہی کرتے تھے، آٹے کے بت بناتے تھے اور جب بہت زیادہ شدت کی وہ توڑ کے پکا کے کھا لیتے۔ تو کافر کے لیے جب کبھی بیماری آئے تو وہ خدا سے اور دور ہوتا ہے، لیکن مومن کو بیماری آئے تو اللہ سے زیادہ قریب ہو، فرق ہے۔ اور کافر کے مال میں اگر خسارہ ہوتا ہے تو پھر وہ پرانا جو بھگوان ہے اس کی ہٹا دیتا ہے، پھر نیا لاتا ہے، شاید یہ کام نہیں کرتا یہ کام۔ لیکن مومن کے لیے ایسا ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھتا تھا تو خسارے کے بعد اب 10 پڑھنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں اور قریب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر آج آپ سے کہ ظالموں کی ایک لمبی تاریخ، کبھی تاریخ انہیں پڑھ کر آج مجھے یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑی کہ ظلم ایک بہت ہی تاریخ ہندوستان میں رقم کی گئی۔ بابری جگہ پر ایک مندر کو تعمیر کرنا اور وہ بھی عدالت میں ساتھ شامل کر لینا، سمجھ لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عدالتیں ختم ہو جائیں، انصاف ختم ہو جائے
اور حکومتیں ظلم پر علل اعلان آ جائیں تو اے مومنو اب زمین پر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، زمین پر سے خیر اٹھا لیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارے حکام تم پر حکومت کرنے والے کھلے عام ظلم کرنے لگ جائیں اور تمہارے مالدار لوگ اپنے مال کو بچا کر کے دبا کر کے رکھنے لگیں، اسلام کی خاطر خرچ نہ کریں، اور تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر کیا ہے؟ قبر زیادہ بہتر ہے اوپر جینے سے۔ آج اسی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے حکام ظلم کے ایک نئی داستان لکھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ثروت مند جو اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو تو مال کی چربی ہے کہ وہ سستا لگتا۔ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنا، دین کا کام کرنا یہ غریبوں کا کام ہے، امیروں کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور پھر عورتوں کی بے حیائی کثرت سے بڑی ہوئی ہے۔ آج اسلام اگر دیکھنا ہو تو میرے عزیز ہماری تقاریر شادی اور بھی دیگر ہماری جو صاف طور پر عورتوں کی قیامت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرد پر بھی سجا کر باہر بھیجا۔ یہ تمام حالات جب آ گئے تو ہمارے لیے اب زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ، اب تک جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات، ان سب کو دیکھ کر کے کبھی قبرستان کے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے، اس قدر حضور فرماتے ہیں میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں کہ امت پر فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش، اس قدر فتنے آئیں گے کہ تم اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزرو گے، قبر والے کو دیکھ کر کے تم یہ کہو گے کاش اسی جگہ میں ہوتا تو، کیونکہ وہ آرام سے اچھے زمانے میں چلا گیا، فتنوں کو وہ نہیں دیکھا، مامون گیا ہے، محفوظ گیا ہے۔ آزمائش تو اب ہمارے ساتھ، آزمائش کا دور ہمارے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقار، ظالموں نے اس زمین کو اپنے ظلم سے رنگا تو ضرور ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیشہ اپنے عدل کے ساتھ یہ قوم کو، اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس پر کوئی اور بلند نہیں ہو سکتا۔ چنگیز خان کا نام کون نہیں آتا؟ ایک ایسا بادشاہ منگولیا کا جس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور اس کے جنگ کے دوران جو لاشیں مارے انسانوں کی جو لاشیں وہ تعداد میں نہیں آ سکتی، کروڑ سے زیادہ ہو چکی جن کو اس نے قتل۔ ایک خاندان ہے، اس کا پوتا تھا ہلاکو خان جس نے پورے مسلمانوں کی سے ایک مینار تعمیر بغداد میں۔ اسی طرح کچھ عیسائی بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے پوری ان کا انجام وہ بھی تاریخ بھی پڑھ لے۔ خان لوگ ملاقات کرنے کے خوف کھاتے، اور ایک مرتبہ وہ علماء کی جماعت کو سزا دینے کے لیے میدان میں، علماء کی جماعت تھی اور ان کو زنجیروں سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کر رکھا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تم سجدہ کرو، میرے گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ سجدہ کر، لیکن وہ حق پر قائم علماء کی جماعت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری گردن کٹ جائے گی لیکن کسی اور کے لیے، انہیں کوڑے مارے گئے۔ اسی اثنا میں اچانک ایسا ہوا گھوڑا بدک گئے، گھوڑا سرکش اچھل کود کرنے لگا، اور جیسے ہی اچھلا گھوڑا اس گھوڑے کی رسی گردن میں آ کر، اور گھوڑا بھاگتا رہا، اس کو لے کر اتنا بھاگا، اتنا میدان کے پکڑ میں، بعض لوگوں نے یہ تاریخ لکھا ہے، اور پتھروں سے جگہ جگہ گڑھوں میں گرتا رہا، اس وقت تک وہ گھوڑا ٹھنڈا نہیں ہوا جب کی گھاٹ نہیں، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرنے کے ساتھ محض ایک جانور سے ختم، ایک جانور سے، جس جانور پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی اسی جانور نے پیروں سے اسے رون دی۔ اور اس کے بعد آج بھی نیشنل جغرافیہ والوں نے چلائی چنگیز خان کی قبر ڈھونڈ، منگولیا کافی سالوں سے 40 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کی قبر کے متعلق جو لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، کو دفن کرنے کے بعد 1000 فوجیوں نے کی قبر پر اتنے دوڑائے تھے، دوسرے تیس قبر ڈھونڈنے، آج سینکڑوں سال ہو گئے لیکن بے نام بے نشان ہے۔ لیکن ظلم کی تاریخ گیا باقی۔ اسی طرح ہلاکو کے لیے بھی جس نے بغداد کے دریائے دجلہ کو خون سے لال کر دیا اور گھوڑے کے ٹاپ تک خون سے بھیگتے تھے، عزیزان گرامی، اس کا بھی انجام نہایت ہی خطرناک ہوا۔ یہ سب تاریخ قوم میں اس کی کہانیاں لکھی، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ قبر پر کوئی آتا ہو، ان کی قبروں پر کوئی ان کی خبر گیری کے لیے آتا ہو، تربت پر کوئی فاتحہ خوانی کے لیے آتا ہو، کہیں پر نہیں۔ لیکن ہاں اللہ رب العالمین پر عدل قائم کرنے والے ایک فقیر غریب نواز تشریف لائے۔ 8 صدیاں گزر گئی مگر اب بھی جم غفیر ویسا کا ویسا نظر آ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آج دنیا میں ایک وہ منظر قائم ہونے جا رہا ہے کہ بشارت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب کر رہا ہوں آپ کو باتوں سے، یہ ظالموں نے اپنے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیے تھے سب کر لیا،
ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے دور کے چنگیز اور ہلاکو کرنے کا وقت، لیکن انشاءاللہ یاد رکھنا انجام ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری نسلیں ضرور، یہ تاریخ ہماری اولاد کو ضرور بتانا کہ اپنے دور میں ایک ظالم ایسا بھی آیا جس نے ظلم کی داستان لکھی۔ ان اولاد کو یہ ضرور بتانا کہ تم انتظار کرو، جو حشر فرعون، قارون، حامان، شداد کا ہوا، اپنے دور کے ظالموں کا بھی انجام تم اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کی اس سرزمین پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا اس کے متعلق یہ فرمایا ہے حدیث پاک میں، جیسے صحرا میں آپ آواز لگاتے ہیں تو آواز پلٹ کر کیا، ظلم اسی طرح سے ہے، جب تم نے کسی پر ظلم کیا تو وہ پلٹ کر تم پر آئے گا، اس کا انجام دنیا میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا ساری قومیں ان پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، جیسے بڑا برتن کھانے کا رکھا آپ نے اس کو بھی بلایا، اور اس میں حدیث میں لفظ یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے برتن بچھا ہوا ہے دسترخوان، آپ بلا رہے ہیں فلاں آپ بھی آ جاؤ، فلاں آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کھانے کے لیے آ جاؤ، اس طرح امت مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے دوسری باطل قومیں ایک دوسرے کی مدد لیں گی اور سب کو بلائیں گی، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے یہودی اور عیسائی برسوں سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کا قتل عام کیا انہوں نے، یہودیوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے، عیسائیوں کو مارا ہے یہودیوں نے۔ یہ ایک دو سال نہیں، تقریباً 1500 سال کے 2000 سال تک یہ کھیل چلتا رہا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جانی دشمن۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا ہے وہ عیسائی تھا، اسی طرح سے ٹائٹس نے، ہیرکل نے، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں بہت سارے یہودیوں کا خون بہایا گیا اور عیسائی بھی اسی طرح مارے گئے۔ لیکن آج کے زمانے میں چند دہائیوں پہلے ان دونوں نے اتحاد کر، یہودیوں کے بڑوں نے بھی، عیسائیوں کے بڑوں نے بھی، جب سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا تو یہود بھی آئے، عیسائی بھی آئے، انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں دوستی کر کے اپنا ٹارگٹ اسلام کو بنا کر تقریباً 100 سال سے۔ اسی طرح سے ہندوستان کے کچھ ایسی جماعتیں اسپین گئی، آر ایس ایس کی جماعت کے کچھ لوگ لیڈر اسپین گئے تھے، اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے گیا ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے بھی ماہنامے میں چھپی ہوئی رپورٹ میں آپ کو یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ 700 سال تک مسلمان وہاں پر تھے کہ پورے راج کو کیسے ختم کیا گیا۔ یہ اپنی تحقیق اور ریسرچ کے لیے جب گئے وہاں کے عیسائیوں نے بتائی، وہ لے کر کے آئے۔ میں ساری چیزیں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک بات اس میں سے یہ بھی کہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا خاتمہ اسپین سے کیا ہے، اس کے بہت سارے ہیں، بہت سارے طریقے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے علماء کرام سے دور کر دیا، علماء سے دور کر دیا تھا اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے ہی قائد، اپنے ہی عالم کو گالیاں دیتے۔ بعد میں جب ہم نے حملہ کرنا شروع کیا، ان کے علماء چلاتے تھے، بلاتے تھے، مگر ان کی قوم ان کی ایک بھی نہیں، وہ علماء بولتے رہے، ان کو بھی مارا گیا، قوم کو بھی مارا گیا۔ آج اس تھیوری پر یہاں پر بھی عمل کرنے کی یہ باطل قوتیں کوشش کر رہی ہیں، یہ واپس اس تھیوری کو لا کر یہاں پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ ٹی وی پر لا کر کے ڈیبیٹ میں ایسے مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو زر خرید ہیں، جو صرف چند 100 روپے میں بکنے والے ہیں، وہ اسلام کے نمائندے بن کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ دیکھ کر کے ان کے دلوں میں اسلام ہلکا ہونے لگتا ہے، ہمارا عالم کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کچھ جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دین کمزور ہے، میرا دین ہلکا ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے، پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے۔ ابھی 5 اگست کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، اس لیے کہ 500 سال تک جس سرزمین پر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بت کدہ بنا ہے۔ اس چیز کو اگرچہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان لوگوں نے لا کر کے عدالت کے فیصلے سے کیا ہو، لیکن میرے عزیز اس دوران بھی کچھ چیزیں دیکھنے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے ایک پوسٹر ایسا بھی دیکھا اس میں ایک عالم کی فوٹو ہے، بڑی داڑھی ہے، بڑی ٹوپی، جبہ ہے، اور بینر میں انہوں نے شبھ کامناؤں کا ایک پوسٹر لگایا کہ 5 اگست کو وہ اپنی طرف سے شبھ کامنائیں دے رہے ہیں ہندو برادری کو کہ آپ نے جو بنایا ہے یہ خیر کے لیے ہے، اب امن قائم ہوگا، امن قائم۔ ایک عالم
جس کی تصویر لگی ہے یہ بھی سوشل میڈیا میں ہمارے پاس آئی. اس طرح کے منافقین موجود ہیں، یہ بنائے گئے ہیں میرے عزیزو، بنائے گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تاریخ کو اسپین میں ان لوگوں نے دیکھ کر کے آ کر اسی کو عمل کرنا شروع کیا ہے. قوم کے کچھ ایسے غداروں کو خریدنا شروع کیا ہے جو حق نہ بولیں بلکہ ان کی بولی بولیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھولے بھالے مسلمان پھر اپنے علماء سے اور ان پر اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے. پھر ہوگا یہ دین سے دور ہو جاؤ گے. جب علماء سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دین سے آٹومیٹکلی دور ہوں گے. دین آپ کے پاس ہے اگر تو علماء سے. عوام کون ہے جو بخاری شریف پڑھ رہی ہے؟ کون ہے عوام میں جو تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ. لیکن اکثر آپ سب کو علم دین اگر پہنچتا ہے تو وہ علماء سے پہنچتا ہے. آپ علماء سے قریب ہیں تو دیندار ہیں، علماء سے دور ہیں تو پھر دین ختم ہو رہا ہے.